بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب سے پہلے تمام میڈیا کے جو دوست اور جو بھائی آئے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کروں گی. آل پاکستان چائنیز اوورسیز یوتھ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو جیسے پتہ ہے سب کو کہ میں الحمرہ میں بہت سارے ایونٹ کروا چکی ہوں. اس میں ڈراماز بھی تھا اور ایوارڈ بھی تھا، بلکہ ٹربیوٹ تھا میڈم نور جہاں کا. اور فیسٹیول تو ویسے ریگولر جو الحمرہ میں ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی میں نے کیا ہے. یہ اسپیشلی جو ایک ایوارڈ شو کروا رہی ہوں، یہ ہمارے جو آل سینئر جو لیجنڈز ہیں، جو اللہ ان کو زندگی دے، جو ہمارے پاس چند ہمارے جو ڈائمنڈز میں ان کو کہوں گی، جو ہمارے ہیرے رہ گئے ہیں، جو ابھی کچھ لوگ تو نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن تک نہ تو ہمارے میڈیا کی پہنچ ہے اور نہ ہی ہماری سرکاری سطح پہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کوئی بندہ ان تک پہنچ رہا ہے اپنے اپنے گھروں میں. کیونکہ پتہ ہے آپ کو جیسے کہ کام ختم ہو چکا ہے، وہ اس طرح کا کام نہیں ہو رہا. اگر کام ہوتا ہو اداروں میں یا آرٹس کونسلز میں یا میڈیا کے حوالے سے، تو وہ میرے خیال وہ چہرے بھی ہمیں نظر آتے جو بہت ضروری ہیں. جو ہماری اکیڈمیز ہیں جہاں سے بہت ساری چیزیں ہماری جو یوتھ ہے وہ سیکھ سکتی ہے. تو وہ پلان کیا ہے آل پاکستان چائنیز اوورسیز یوتھ فیڈریشن نے کہ ہم ان سارے جو ہمارے سینئرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں اور لوگوں میں ان کو بٹھائیں، تاکہ ہم ان کو دیکھ بھی سکیں اور ان سے کچھ سن بھی سکیں کہ وہ اپنی اس موجودہ لائف میں وہ کیسے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں یا کیسے ان کے حالات ہیں، ان کی صحت کیسی ہے. جو کہ میرے خیال آپ لوگ سارے یہاں بیسڈ کرتے ہو. آپ ساروں کو میرے خیال ان سب کا نہیں پتہ ہوگا. میں راولپنڈی اسلام آباد سے بیسڈ ہوں، لیکن میں ان کے بہت قریب ہوں. اور اسی وجہ سے ہماری فیڈریشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ باقی کے کام سارے ایک طرف کر کے آپ ان کو ضرور، کیونکہ میڈیا اور فنکار اور آرٹ کے ساتھ جتنا مجھے پیار ہے، میں تو اس کی دعوے دار بھی ہوں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں تو چیلنج کرتی ہوں مجھے اس بات پہ کوئی جھوٹا بھی کرے. تو وہ یہ بڑا مشکل کام تھا کہ دیکھیں ایوارڈ شو تو سارے ہو رہے ہیں، ہمارے پنڈی اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں تو خیر میں آئی ہوں کافی دنوں سے، تو میں روز ہی سن رہی ہوتی ہوں کہ ایوارڈ شو ہو رہا ہے، جی ایوارڈ شو کروا رہے ہیں، کوئی یہ کروا رہا ہے وہ کروا رہا ہے. لیکن پراپر میں سمجھتی ہوں جو لوگ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جس آنر سے جس رسپیکٹ سے ان کو بلانا چاہیے یا ان کی پریزنس ہونی چاہیے. وہ میں تو 1-2 ماہ سے اس پروگرام کو ڈیزائن کر رہی تھی اور محنت ہم لوگ کر رہے ہیں، میری پوری ٹیم اس پہ لگی ہوئی ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ میں نے جیسے پروگرام ڈیزائن کیا ہے میں اس طرح کا آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ اس طرح کے سٹیپ جو ہے نا میں لیتی رہوں. کمپین کر رہے ہیں، آپ بروشر چھپوا لیں، آپ پوسٹرز لگا لیں روڈوں کے اوپر. کون پڑھتا ہے ابھی ان بینرز کو؟ گزر رہے ہیں بس کوئی ایک لائن پڑھی جائے گی، لیکن وہیں پہ آپ اپنے کسی سٹار کو کھڑا کریں، آپ اسٹریٹ تھیٹر کر لیں، آپ ان گانوں کی صورت میں لے آئیں. تو وہ جو ایک میسیج، وہ جو ایک بات کہیں گے نا، وہ ہمارے یہاں بھی رہ جائے گی اور دلوں میں بھی، اور وہ اس کا اثر بہت زیادہ ہمارے معاشرے پہ پڑتا ہے. تو اس لیے کہ یہ ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہو تو یہ تو میرے لیے تو بڑے آنر کی بات ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے اللہ میاں نے ان لوگوں میں رکھا ہے اور میں جو کر رہی ہوں تو میرا ضمیر بہت مطمئن ہے کہ میں کسی کی خدمت کر رہی ہوں، میں کسی کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں. تو میری تو اپنی حکومت سے بھی ریکویسٹ، وہاں بھی میں بہت بولتی ہوں. اس لیے میرا خیال بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ لڑتی ہے، جو بہت باتیں کرتی ہے. میں لڑتی نہیں ہوں، میں یہ ہے کہ جہاں پہ جو بات کہنی ہوتی ہے وہ میں کہہ دیتی ہوں، میں ڈرتی نہیں ہوں. کیوں کہ جو اپنے لیے بات نہیں کر سکتا، جو اپنے کسی دوست کے لیے بات نہیں کر سکتا، میں کہتی ہوں کہ وہ زندوں میں نہیں ہے، وہ لاشیں ہوتی ہیں. تو ہم تو پہلے آلریڈی مری ہوئی ہم قوم ہیں، تو ہمیں اپنے اندر جان ڈالنی چاہیے. اپنے بڑوں کو، اپنے ان احساسوں کو، ان اکیڈمیز کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. وہ کہ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پریزنس جو ہے، ان کا بیٹھنا، ان کی موجودگی جو ہے نا، میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے. میں کہتی ہوں کہ ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ میرا آدھا کام ویسے ہی ہو جائے گا. تو وہ جو گھروں سے اپنے بڑوں کی بھی نہیں خدمت کرتے ہیں، جو اپنے لپیٹا لپیٹی میں لگے ہوتے ہیں، گھروں کے بھی یہی حالات ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بچہ کما رہا ہے وہ اپنی ہی ڈگر میں چلتا جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میری ماں کے، میرے باپ کے، میرے کسی غریب بھائی کے کیا حالات ہیں. تو ایسے ہی حکومتی سطح کے اوپر بھی وہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اب اس کو آپ ایڈٹ کریں گے سارے، یہ آپ نہیں لگائیں گے مجھے پتہ ہے. تو لیکن میں بولوں گی، ہو سکتا ہے کوئی لکھ دے، کوئی نہ اس کو چلائے، لیکن یہ لکھنا چاہیے اور دکھانا بھی چاہیے کہ یہ والے جو کام ہے نا ہمارے سرکاری سطح پہ ہونے چاہیے. جو ہم اپنے اپنے طور پہ، میں بھی کر رہی ہوں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خدمت خلق کر رہے ہیں.
تو یہ کام ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے. ان کے پاس دیکھیں فیسلٹیز ہیں, فنڈز بھی ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو میں تو اس کو نہیں مانتی ہوں. ہالز آپ کے پاس ہیں, میں انہی کے ہال کرائے پہ لیتی ہوں, رینٹ ان کو دیتی ہوں. میں ان کی وہ جو ساری وہ لائٹ جو فیسلٹیز ہیں میں یوز کر کے ان کو پے کرتی ہوں. تو کیا آیا وہ یہ کر کے تو یہ سارے میلے اور یہ چیزیں وہ نہیں کر سکتے ہیں؟ لگے میں ابھی فیسٹیول میں دیکھ رہی ہوں, وہ بھی ایک بہت بڑا ٹین ڈرامہ ہے, لیکن ان ڈراموں میں نہیں, میں حقیقت میں جو اپنے ساتھیوں کے لیے جو کام کرتی ہوں تو وہ اس میں کوئی اس طرح کا کوئی دکھاوا یا ڈرامہ نہیں ہے. میں اپنے کام سے بھی مطمئن ہوں اور مجھے ویسے خوشی ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے کچھ ایسا کام کروں تاکہ جو ایوارڈ ریسیو کرے اس کے لیے بھی یہ آنر کی بات ہو, وہ فخر محسوس کریں ہاں بھی مجھے کسی پلیٹ فارم پہ بلایا ہے اور مجھے بڑی عزت کے ساتھ کسی نے مجھے یہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. تو یہ آرٹسٹوں کا بھی جو ہوا ہے, یہ میں کوئی 4-5 دن سے یہاں پہ تھی اور میں خود ڈور ٹو ڈور گئی ہوں. جو جیوری نے فیصلہ کیا تھا وہ ساری لسٹ لے کے میں نے ان کے گھروں میں جا کے خود پرسنلی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ضرور گھروں سے نکلیں. بہت ساری ایسی چیزیں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ جو میرا دل بھی دکھا اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ کاش یہ لوگ میرے پاس راولپنڈی میں ہوں تو میں تو ان کو پھولوں کی طرح رکھوں. سچی بات ہے, میرا کام بھی یہی ہے, میرے پاس اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, صرف یہی ہے میں اپنے آرٹ کو اور اپنے فنکار کی میں پروموشن کے لیے ہوں جب تک میں زندہ ہوں. اور میں ان خواتین سے مل کے میرا ہوا بھی دل کہ میں اب ان کو, ان کا یہاں سیٹ اپ ہے, یہ رہ رہی ہیں, ان کے گھر بار ہے, تو میں یہاں رہ نہیں سکتی ہوں, تو وہ میرے ساتھ وہاں نہیں جا سکتی ہیں. لیکن میں بعد میں اپنے سارے دوستوں کے ساتھ یہ ویسے ڈسکس کروں گی کہ ان کے لیے لازماً آرٹس کونسل یہ الحمرہ میں آپ لوگ پرسنلی طور پہ ملیں ایڈمنسٹریشن سے کہ یہ جو ہمارے جو لیجنٹ ہیں ان کے ساتھ ایک ایک شام رکھیں. آپ نہ ان کو کچھ دیں لیکن ان کو زندہ اس طرح کریں کہ اپنے لوگوں میں وہ بیٹھ سکیں, ان سے کوئی بات کر سکیں. ایک گھر میں ایک کمرے میں جو سالوں سال جو دن رات لوگوں میں بیٹھنے والا ہو, جن کے ارد گرد لوگ گھومتے ہوں, ان سے بات کرنے کے لیے, ان سے تصویر بنوانے کے لیے ترس رہے ہوں اور ایک دوسرے سے خواہش کا اظہار کر رہے ہوں کہ یار اس سے میں نے تصویر بنوانی ہے. اگر وہ بندہ اپنے گھر میں سالوں سے پڑا ہوا تو مجھے بتائیں کیا آپ اس کو زندوں میں شامل سمجھتے ہیں؟ وہ کام تو ایک ختم ہو گیا, دوسرا لوگوں سے ملنا ختم ہو گیا. تو وہ ابھی تک اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ میں ان کو صحت تندرستی دے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں انہیں باہر نکالنا ہے, لوگوں میں لے کر آنا ہے اور انہیں اپنے جیسا جیسے ہم لوگ گھوم پھر رہے ہیں نا. کسی آرٹسٹ کا اس طرح کا جو ہے وہ ہمیں بھی بتا دیں, ہمیں بھی پتہ چلے تاکہ ہم اپنے کسی پلیٹ فارم سے حکومت کو کہیں کہ جی. یعنی سب سے پہلے دیکھیں نا, ایک ہی ہمارے پاس پاکستان انڈسٹری میں ایک نام ہے نغمہ آپا. مطلب میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیول کی کوئی اگر فیمیل کوئی خاتون جنہوں نے وہ جتنا کام کیا ہے اور جس سادگی سے کیا ہے, وہ جس طرح کی وہ سویٹ اور نفیس خاتون ہے, تو بیٹی ان کی ایک ہی ہے, وہ باہر ہے آسٹریلیا میں. اب فیملی اگر ہو نا, گھر میں سارے لوگ ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں چلو کام نہیں ہے, چلو جی اپنی فیملی کے ساتھ بیزی ہیں, بچے بھی پاس نہیں ہیں, اور ہم لوگ جو بچوں کی طرح ان کے ہیں, اگر ہم بھی انہیں نہ دیکھنے جائیں, نہ پوچھیں جا کے, ملیں نہیں جا, وہ باہر نہیں آئیں گی, کام نہیں ہے, تو مجھے بتائیں نا کہ وہ کیا لائف ہوگی. مجھے کوئی 2 دن کے لیے کہہ دے کہ آپ اپنے گھر میں کمرے میں بند رہیں, میں تو مر گئی, ختم ہو گئی, میری تو کوئی لائف نہیں ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں جو اپنے طور پہ وہ بھاگ رہے ہیں. اچھا, یہ 10 فیبرری کو میں کر رہی ہوں, یہ جو کمنگ آ رہی ہے, اور الحمرہ ہال 2 میں ہے, اور اس میں ہمارے بہت سارے جو ہیں سینئر لوگ بھی ہوں گے, اور گورنر پنجاب جو ہیں وہ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے, اور بھی میں 2-3 چیف گیسٹ کے لیے کوشش کر رہی ہوں, وہ 2-3 دن تک ان کے نام بھی میں دے دوں گی. موجودہ حکومت کے 2-3 منسٹر بھی ہیں, تو وہ بات میری چل رہی ہے. کنفرم جو ہیں ابھی گورنر پنجاب صاحب ہو گئے ہیں, تو ابھی دوسرے جو لوگ ہیں ہمارے کچھ یہاں پہ لوکل جو ایم پی ہیں وہ بھی آئیں گے. ظاہری بات ہے, دیکھیں یہ ایک حصہ ہے حکومت کا, ان لوگوں کو بلا کے دکھانا, ان کو اپنے ساتھ بٹھانا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ دیکھیں ایک سینئر آرٹسٹ کے لیے ایک دوسرا اس کا جو کولیگ ہے اس کا سب سے بڑا منسٹر تو وہی ہوتا ہے. میں خود بھی اس بات کو مانتی ہوں کہ جو میں رسپیکٹ اپنے سینئر آرٹسٹ کی میں خود کر سکتی ہوں, دوسرے کسی بندے نے کیا کرنی ہے. تو لیکن ان کو دکھانا, ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں ان کو بتا سکوں, اس موقع پہ دکھا سکوں کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ سارے بھولے ہیں. کیوں بھائی؟ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کتنے فنکاروں کو اس ایوارڈ شو میں جو وہ ایوارڈ سے یا تقریب پذیرائی جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے؟
اچھا اس میں ہم نے تو اور خیر بہت نام چند ایک کے بتانا چاہیں تو وہ الگ بات ہے، وہ آپ کے اپنے آپشن. نام دیکھیں ابھی یہ ایک سرپرائز ہے، لیکن ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے نا جو ایوارڈز ہیں وہ 17 ہے. 2 میرے جو ہے نا وہ اسپیشل ایوارڈ ہیں، وہ 2 ایسے لوگوں کے ہیں. وہ پہلا ہمارے ہیں خواجہ پرویز صاحب، ان کو ہم ٹربیوٹ بھی پیش کریں گے. ان کے جو ان کو تو خیر سارے بڑے سپر ہٹ سانگ تھے، لیکن وہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے ان کے جو بہت اچھے گانے اس میں سے ہم نے ایک میڈلے تیار کیا ہے جس کے اوپر ہم پرفارم بھی کروائیں گے، اور باقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ کس شان کے ساتھ ان کا ہم ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں. جو ان کا قد کاٹ تھا، جس طرح کی ان کی خدمات تھی، کوشش کر رہی ہوں کہ وہاں تک تو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو میرے وسائل ہیں اس کے مطابق میں ضرور کوشش کروں گی کہ وہ آپ لوگ فیل کرو گے، اور یہ روحیں بھی پھر رہی ہوتی ہیں، یقیناً وہ بھی خوش ہوں گے. اور دوسرا موسیقار ابھی دیکھیں، جب میں ہال کی بکنگ کروانے آئی تھی 2 ماہ پہلے، تو میں نے سب سے پہلے موسیقار وہ ذوالفقار اترے صاحب ان کا میں نے نام لکھا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے پھر پتہ چلا کہ جو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. موسیقی میں جو ان کی تھی خدمات تو وہ ان کا بھی ہم یہ 2 لوگوں کا میں نے اسپیشل ایوارڈ رکھا ہے. میں نے یہی تو ایک چینج دیا ہے کہ دیکھیں ایوارڈ تو سارے ہوتے ہیں، پائن ادھر ہے باتھ روم باہر، چلو جاؤ ادھر. تو ایوارڈ تو آپ کے ہر دوسرے تیسرے دن ہو رہے ہیں نا. میں ان کو بھی یہ ٹربیوٹ پیش کروں گی، کیونکہ ایک اچھی سوچ تھی اور جو ابھی تک ہم میں سے کسی کو نہیں آئی تھی، اور نہ ہمارے اداروں کو آئی ہے، اور وہ اللہ اس کو جنت نصیب کریں میرے چیئرمین صاحب کو. تو یہ ایکچولی ان کو بھی ایک ٹربیوٹ پیش کیا جائے گا. ان کی مطلب ڈیتھ کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے جو میری پوری آرگنائزیشن، ہماری فیڈریشن جو ہے نا وہ ہم لوگ اکیلے میں کر رہے ہیں، ورنہ وہ ہماری سرپرستی کرتے تھے. جو 17 ایوارڈز ہیں نا وہ ایک جیسے ہیں جو ہم دے رہے ہیں. 2 اسپیشل جو ہے نا یہ دونوں ملا کے 19 ہو گئے ہیں. ہاں جی 19 ہیں یہ. اور جیوری میں ہمارے صحافی کمیونٹی میں سے بھی تھے، اور ایک ہمارا بزنس کمیونٹی چیمبر سے ایک ہمارے ممبر تھے، اور آرٹسٹوں میں سے 2 لوگ تھے. کہیں گے آپ ہیں، کیونکہ میں اگر خود سے یہ فیصلہ کر دی تو میں نے تو کہنا تھا کہ جی سارے انہوں دے دو، میں نے تو کسی کو بھی مائنس نہیں کرنا تھا. لیکن یہ بھی آلموسٹ سارے ہی ہیں، میرا نہیں بہت زیادہ مشکل تھا کہ وہ دیکھیں نا کچھ ایسے بھی تھے آرٹسٹ کہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں، ہماری فیمیل ہیں کچھ جو نہیں ہیں یہاں پہ نا، تو وہ جو پھر یہاں پہ ہیں پاکستان میں، تو پھر ان کو ڈھونڈنا اور پھر ان سے کانٹیکٹ کرنا مشکل ہی کام ہے. آئی ہوں اور وہاں پہ میں فلم ریلیزنگ کا بھی سارا فائنل کر کے آئی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں اس پروگرام کے بعد میرا ہے پلان کہ میں نے جانا ہے، ہماری میٹنگز ہیں بہت امپورٹنٹ 2، تو وہ میں نے کرنی ہے جا کے، اور فلم بھی میں ریلیز کر رہی ہوں. اور اس کے بعد مارچ میں انہوں نے کلچر ڈیلیگیشن کے لیے میرے سے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ لوگ آئیں، نام بھی میں نے دے دیے تھے، کچھ چیزیں فائنل بھی ہو گئی تھیں، لیکن بیڈ لک یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. اب میں نے جانا ہے اس پروگرام کے بعد یہ سارا کچھ لے کر کے، یہ ہم نے کیا ہے کیونکہ اناؤنس تو وہ کر کے گئے ہوئے تھے، وہیں سے ہماری چائنا سے اپروول ہی ہوتی ہے پروگرام کی نا، تو وہ سارا کچھ لے کے جاؤں گی. پھر اس کے بعد آگے جو 2 ہمارے پروجیکٹ ہیں نیکسٹ جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں کنٹینیو کروں گی، اور وہ میں نے کرنے ہیں ضرور. وہ تو میری اپنی بڑی خواہش ہے کہ وہاں کے لوگ ادھر پاکستان میں آئیں، اور بات بھی ہم نے کی تھی. اور میں اسپیشلی ہمارا جو آفس کی جو میٹنگ تھی میں نے وہ اٹینڈ کرنے کے بعد باقی میں نے 3 دن اسی کے اوپر میں نے کام کیا تھا. میں اپنی پاکستان ایمبیسی میں بھی گئی تھی، وہاں بھی ان سے ساری ڈیٹیل ڈسکشن میں کر کے آئی تھی، چائنا والوں سے بھی کر کے آئی تھی، اور دونوں نے کمٹمنٹ کر لی تھی. ایک فلم ریلیز جو ہے وہ میں نے فائنلی ساری انہوں نے مجھے پوری ڈیٹیل بتا دی تھی کہ کہاں کہاں وہ مجھے اکوموڈیٹ کریں گے، میری وہ ہیلپ کریں گے. باقی کے جو یہاں کے معاملات تھے وہ میں نے کیے تھے. مجھے انہوں نے سارا کچھ بتایا کہ ہم نے پاکستان کے جو پروڈیوسرز ہیں ان کو ہم نے انویٹیشن بھیجا کہ آپ لوگ آئیں، یہاں فلم فیسٹیول ہو رہا ہے. تو وہ اتفاق سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ میں ہر چیز مل جائے، پلیٹ میں آج کے دور میں کچھ بھی نہیں ملتا. مجھے انہوں نے جب ڈیٹیل بتائی میں نے کہا نہیں جی ادھر ایسا کوئی سین نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ کس حد تک آپ ہمیں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. باقی کے معاملہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایک بندہ آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. تو وہ اسی بات پہ میری وہ فلم ریلیز جو ہو رہی ہے ابھی میں جاؤں گی انشاءاللہ فیبرری کے اینڈ میں مارچ سٹارٹ میں، تو وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ کچھ کام میں نے اپنے ذمہ لے لیے تھے، جو وہاں کی جو تھی ذمہ داریاں تو انہوں نے کہا وہ ہم پوری کریں گے، تو آپ لے کر آؤ فلم. میں انشاءاللہ بہت جلد ایک فلم جو ہے نا چائنا میں ریلیز کر رہی ہوں.